نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے صدا ریحی عصبی۔ صدا ریحی عصبی، صدا درد، سر میں جو درد ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ طب میں زیادہ تر جو لفظ ہیں یہ عربی کے الفاظ ہیں، کیونکہ ہمیں جو طب ملی ہے عربی سے ہی ملی ہے۔ اب اس کے جو ترجمہ اردو میں آ گیا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی زیادہ تر جو الفاظ ہیں وہ عربی کے ہی استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس سے کم جو ہے فارسی کے ہیں، کچھ ہندی کے ہیں، سنسکرت کے ہیں، اور یہ جو لفظ ہے صدا یہ خصوصی طور پہ سر درد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ سر درد معدہ کی ریا سے، یعنی کہ سر درد بوجہ معدہ کی ریا، یہ ری کی جمع ہے، اور ری کہا جاتا ہے ہوا کو، جو خصوصی طور پہ معدے کے اندر ہوتی ہے، جو گھومتی ہے، معدے کے اندر گھومتی رہتی ہے ری، اور اس کی جمع ریا ہے۔ یعنی کہ وہ سر درد جو معدہ میں ریا کی وجہ سے ہوتی ہے، آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو ناظرین، اس مرض میں ری یعنی کہ ہوا کے دماغ کی طرف صعود کرنے سے، یعنی کہ صعود کہا جاتا ہے چڑھنا، اوپر چڑھنا۔ یہ جو ری ہے جب دماغ کی طرف صعود کرتی ہے، اوپر چڑھتی ہے، تو یہ جو سر درد کا مرض ہے یہ عارض ہو جاتا ہے، اس کو لگ جاتا ہے، اور مریض مضطرب و پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب معدہ میں بہت زیادہ ری بنتی ہے، ہوا بنتی ہے، تو جب وہ ری دماغ کی طرف جاتی ہے اور دماغ میں وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اس وجہ سے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ دماغ میں محبوس ریا، یعنی کہ دماغ میں وہ جو اپنی ہوا ہے اس کا دباؤ ہو جاتا ہے۔ معدہ کی غلیظ ریا، یعنی کہ جو معدہ میں گندی ہوا بنتی ہے، ری بنتی ہے۔ نفاخ اغذیہ کا بکثرت استعمال۔ نفاخ اغذیہ کون سی ہیں؟ افارہ پیدا کرنے والی چیزیں، وہ چیزیں جو افارہ پیدا کرتی ہیں، گیس پیدا کرتی ہیں، ری پیدا کرتی ہیں، جب وہ آپ کثرت سے استعمال کریں گے اور اس وجہ سے پیٹ میں گیس بنے گی، اور وہ گیس اگر تو پخانہ کے راستے خارج ہو جائے تو پھر تو اس کا کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ اگر وہ خارج نہ ہو تو اس کے اتنے برے اثرات ہیں۔ اگر یہ بیک کی طرف چلی جائے تو کمر کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ اگر یہ چھاتی کی طرف آ جائے تو یہ پھیپھڑوں میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور چھاتی میں شدید قسم کی درد ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی اوپر کندھوں کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر کندھوں کو جو اعصاب ہیں وہ آتے ہیں اوپر سے، ان کو کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں یہ جو اندر ہوا بنتی ہے۔ اور آج کا موضوع جو ہے وہ خصوصی طور پہ سر کے لیے ہے، اسی لیے میں اسی کے بارے میں زیادہ تر بتاؤں گا کہ یہ ری یا ہوا جب دماغ کو طرف جاتی ہے، چڑھتی ہے، تو اس صورت میں جو سر درد ہوتا ہے اس کا علاج جو ہے نا وہ سمجھ کے کرنا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوئی ہے۔ میں اکثر پیچھے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سر درد کی بہت ساری اقسام ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ درد آئے، سر کو ہوئی اور ایک ڈسپرین لی اور کھا لی، تو ایسے نہیں ہے۔ اس کی تشخیص کروائیں کہ یہ مجھے سر درد ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے،
اس وجہ کے سے جو سر درد ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ورنہ اگر دوسری ادویات کھائیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے، اور اس کی جو متعلقہ بیماری کے متعلق جو میڈیسن لی جاتی ہے، جو دوائی لی جاتی ہے، اس سے اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے۔ تو ناظرین اس کی علامات یہ ہیں: سر میں تناؤ محسوس ہوتا ہے، درد منتقل ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ گھومتا رہتا ہے، کبھی کسی طرف ہو گیا تو دوسری طرف چلا گیا، اوپر چلا گیا، یعنی کہ سارے درد میں ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، یہ درد گھومتا رہتا ہے۔ وہ کیوں گھومتا ہے؟ کہ جو ہوا ہے وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، اس لیے وہ درد بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی۔ جیسے جیسے ہوا گھومتی رہتی ہے اسی طرح وہ درد بھی گھومتی رہتی ہے۔ سکل کہا جاتا ہے گرانی، بوجھ ہونا، بوجھل ہونا، اور زربان کا ہوتا ہے رگ کا تڑفنا یا جنبش رگ، یہ مفقود ہوتی ہے۔ کان بجتے ہیں تاہم غلیظ ریا کی صورت میں سدغین میں شدید ٹیسیں اٹھتی ہیں، یعنی کہ کان پٹیوں پر۔ وہ جو غلیظ ہوا ہے وہ جب اوپر جاتی ہے تو جو کان پٹیاں ہماری سدغین اس کو کہا جاتا ہے، اس میں بہت قسم کی ٹیسیں محسوس ہوتی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں تراٹے پڑتی ہیں، وہ اس قسم کی جو ہے نا وہ درد ہوتی ہے، یہ اس کی خاص علامت ہے۔ تو ناظرین اس کا سب سے پہلے جو اس کا علاج کرنا ہے، محلل ریاح ادویہ کا استعمال کرائیں گے، مثلا جو ریاح خارج کرنے والی ادویات ہے وہ استعمال کرائیں۔ اس کے بعد رفع قبض کی تدابیر اختیار کریں کہ جو اگر اس کو قبض ہے تو قبض کی صورت پہ اس کو ایسی ادویات دے جس سے اس کی قبض جو ہے وہ رفع ہو جائے۔ تو اس کے علاج کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے جو نسخہ بتاتا ہوں وہ ہے بورا ارمنی، ساتر، مرزن جوش، برنجا صف، اکلیل الملک، کرفس اور سویا۔ یہ ناظرین برابر وزن لینے ہیں چیزیں، مثلا پھر میں آپ کو بتا دوں، بورا ارمنی فرض کرے آپ ایک تولہ لے لیں، ساتر 1 تولہ لے لیں، مرزن جوش 1 تولہ لے لیں، اور برنجا صف 1 تولہ، اکلیل الملک 1 تولہ، کرفس 1 تولہ، سویا 1 تولہ۔ ناظرین اس کا جوشاندہ آپ نے بنانا ہے، جوشاندہ بنا کے اس کے بعد جو ہے نا یہ مریض کو نتول کرانا ہے۔ تو یہ نسخہ تھا نتول کے لیے۔ اس کے علاوہ فلفل سیاہ اور جوند بدستر، یہ اس سے اس کا عطوس کرائیں، یہ دوسرا نسخہ ہے۔ اب تیسرا نسخہ یہ ہے صبر، سکوتری، کندش، زعفران، فلفل سیاہ اور مشک۔ صبر سکوتری آپ جو ہے نا یہ 1 تولہ لے لیں، کندش جو ہے 1 تولہ لے لیں، زعفران 1 تولہ لے لیں، اور فلفل سیاہ 1 تولہ لے لیں، اور مشک جو ہے وہ 1 رتی لے لیں۔ اس کو آب مرزن جوش میں تیار کر کے سعود کرائیں، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو نسخہ وہ یہ ہے بادیان، سونف، یعنی کہ یہ آپ نے زیرہ، سیاہ، انیسون کو، یہ تینوں چیزیں 1 تولہ لے کر گلاب اور ارک بادیان میں، یعنی کہ گلاب اور ارک بادیان میں جوش دے کر ہمراہ گلقند اس کو مریض کو دے۔ تو اس کی یہ جو تولہ ساری ایک دفعہ نہیں دینی، اس کی یعنی کہ خوراک جو ہے نا 1 گرام کرنی، اس کو مکس کر کے 1 گرام خوراک آپ نے دینی ہے۔ اور اس کے بعد میدا کی جو غلیظ ری ہے، میدا کی غلیظ ری کی صورت میں حب کبد نشادری، حب کبد نشادری،
یہ آپ نے 2 عدد، یہ بازار سے یعنی کہ مل جاتی ہے، کسی بھی کمپنی کی لے لیں آپ، حبت یعنی کہ میدا کی غلیظ ریا کے لیے حب قبت نشادری 2 عدد، اور جوارش کمونی 7 گرام، یعنی کہ یہ آپ کھانا کھانے کے بعد مریض کو دیں، تو اس سے بھی جو اس کی جو یہ درد ہے سر کی وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر اس کو قبض ہے تو رفع قبض کے لیے اطریف الملین 5 گرام رات کو سوتے وقت دیں، یا قرص ملین 2 عدد اور اطریف الکشنیزی 7 گرام سونے سے پہلے کھلائیں۔ تو ناظرین یہ تھے آج کے نسخہ جات جو کہ سر درد بے وجہ میدا کی ریا کے لیے ہیں۔ آپ اس کو 1 ہفتہ تک استعمال کرائیں تو انشاءاللہ تعالی میدا کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور اس کا سر درد جو ہے وہ مستقل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین میری ویڈیو آپ کو اگر یہ پسند آئے تو میرا چینل حکیم خالد ہربرل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور آئندہ ویڈیو تک کے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔